وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل، کسی قسم کا کوئی نیا نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اور آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ اب تبلیغ دین کا عظیم فریضہ امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ نور و فیض کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا یہ فیض حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ نے اپنے آخری مکتوب میں لکھا کہ سیدنا غوث اعظم کو قطبیت کبریٰ کا منصب جلیلہ قیامت تک کے لیے حاصل ہے، یعنی حضرت امام حسن عسکری کے بعد قطب اکبر قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں حضور غوث اعظم۔ حضرت مجدد الف ثانی کے ارشاد کا خلاصہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری میں یوں تحریر فرمایا کہ کمالات ولایت کے قطب ارشاد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ما بلغ احد من الامم السابقہ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ رضی اللہ عنہ ثم كان بتلك المنصب الائمة الكرام ابناؤه الى الحسن العسكري وعبد القادر الجیلی ومن ثم قال وقتی قبل قلبی قد صفا لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولایت کے قطب ارشاد ہیں، اور جسے بھی ولایت ملی آپ کے توسط سے ملی، پھر یہ منصب آپ کی اولاد میں جاری رہا اور کمالات ولایت کے قطب ارشاد ہوئے امام حسن عسکری، اور پھر ان کے بعد حضور غوث اعظم کمالات ولایت کے قطب ارشاد ہیں۔ اسی لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وقتی قبل قلبی قد صفا لی، میری روحانی حالت میرے دل اور جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی برگزیدہ اور مصفہ اور صاف تھی۔ وہو علی ذالک المنصب الی یوم القیامہ، اور پھر حضور غوث اعظم اس منصب پر قیامت کے دن تک ہیں۔ ومن ثم قال، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، اولین کے پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ سیدنا غوث اعظم کا ارشاد ہے وَكُلُّ بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي حَقِيقَةً وَأَقْطَابُهَا مِن تَحْتِ حُكْمِي وَطَاعَتِي، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر حقیقتاً میری ملکیت میں ہیں، اور تمام قطب میرے حکم کے تابع ہیں اور میری فرمانبرداری کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، غوث الثقلین یعنی انسانوں و جنات کے غوث، غوث العظم، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہنشاہ بغداد، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ، ان کی کنیت ابو صالح ہے اور ان کا لقب ہے جنگی دوست، کیونکہ آپ کو جہاد سے بڑی محبت تھی، اسی نسبت سے آپ کا لقب ہے جنگی دوست۔ غوث اعظم کے دادا ہیں سید عبداللہ اور پردادا ہیں سید یحییٰ، ان کے والد ہیں سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ مہد بن سید امام حسن مثنی بن سید امام حسن مجتبی بن سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی والد گرامی کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، کنیت ہے ام الخیر،
اور والدہ کا لقب ہے امۃ الجبار، جبار یعنی اللہ تعالیٰ، امۃ الجبار اللہ کی بندی، اللہ کی کنیز۔ بنت سید عبداللہ سومئی، سید عبداللہ سومئی حضور غوث اعظم کے نانا ہیں۔ ان کے والد ہیں سید ابو جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابو العطاء بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین سید الشہداء، یعنی آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا کی اولاد سے ہیں، لہذا آپ کا لقب شریف الطرفین ہے، نجیب الطرفین ہے، یعنی دونوں طرفوں سے آپ سید ہیں۔ آپ کے والد بھی ولی ہیں، آپ کی والدہ بھی ولایت کے مقام پر فائز ہیں، نانا بھی اور پھوپھی بھی۔ حضور غوث اعظم پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم ہے۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ صحابہ، ائمہ اطہار اور مشائخ اولیاء موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حضور غوث اعظم کے والد گرامی کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، یا ولدی یا ابا صالح، اے میرے بیٹے، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا وہو ولدی و محبوبی، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، ان قریب اس کی شان اولیاء میں اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسی میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے، یعنی وہ اولیاء اور اقطاب کا سردار ہوگا۔ ولادت کی رات آپ نے خواب دیکھا اور صبح حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، عین صبح صادق کے وقت، یکم رمضان المبارک۔ حضور غوث اعظم کی آنکھ کھلی، پیدا ہوتے ہی محبوبیت کی سند آپ کو حاصل ہو گئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ ابتدائی سے مقام قطبیت پر فائز ہونے کے باوجود علم حاصل کیا اور علم کے حصول کے لیے کئی تکالیف برداشت کی۔ علم تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ جہاں عقلیں دنگ رہ جاتی وہاں مسئلہ حضور غوث اعظم حل فرماتے۔ حصول علم کے بعد آپ نے ریاضتیں اور مجاہدات فرمائے۔ نزہۃ الخاطر الفاتر میں علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، میں 25 سال تک تنہا بیابانوں، ویرانوں، جنگلوں میں ریاضت مجاہدات کرتا رہا۔ 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے ادا کی۔ 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، صبح تک قرآن پاک مکمل کرتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھے کہا، اگر تم ایک گھڑی سونے کے بعد اٹھو تو کیا اچھا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں وہاں کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام قرآن مکمل کیا۔ بس اوقات مجھے 30 سے 40 دن تک کھانا کھائے بغیر گزارنے پڑتے تھے۔ ابلیس میرے پاس آتا تو میرے سامنے ایک اونٹ کھا کر بھاگ جاتا۔ دنیا اپنی ساری عیش سامانیوں اور جمال اور آسائش کے ساتھ میرے سامنے آتی تو میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا بیان ہے کہ عبد القادر میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ جب میں اللہ کا ذکر کرتی تو میرے پیٹ سے ذکر کی آواز آتی۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی تو یہ پیٹ کا بچہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو یکم رمضان المبارک کا پہلا دن صبح صادق کے وقت آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا، روزہ رکھا، اور پورے رمضان یہ معمول تھا۔ جب عید کے معاملے میں لوگوں میں شبہ پڑا تو حضور غوث اعظم کی کرامت ایسی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کہا، سید گھرانے میں جا کر معلوم کرو بچے نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں، اگر دودھ پیا ہے تو عید کا دن ہے، ورنہ رمضان کی 30 تاریخ ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 یا 4 سال کے تھے اور آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے اور وہ بسم اللہ شریف پڑھانے لگے
تو حضور غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے۔ استاد نے کہا کہ اور پڑھو بیٹا، تو آپ نے فرمایا میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کو چونکہ 18 پارے یاد ہیں تو وہ اسی کو دہراتی رہیں اور میں نے 18 پارے یاد کیے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے لیے جاتے تو فرشتے پیچھے سے ندا دیتے بچوں ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ 18 سال کی عمر تک آپ ایران کے قصبے گیلان میں رہے، یہیں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور اس قصبے اور آس پاس کے جتنے علماء تھے، جتنے مدارس تھے، آپ نے ان سے علم حاصل کیا۔ جب 18 سال کے ہوئے تو آپ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتے کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور کھیتی باڑی کرتے۔ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، یوم عرفہ، اور آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے بیل کے ذریعے۔ تو بیل رک گیا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فصیح زبان میں کہنے لگا کہ عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو آپ نے ہل چلانا چھوڑ دیا اور سوچ بھی پڑ گئے، پھر میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ آپ اپنے مکان کی چھت پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ حجاج میدان عرفات میں دعا میں مشغول تھے۔ ایران کے قصبے گیلان میں غوث اعظم موجود ہیں۔ ایران سے کتنا دور ہے میدان عرفات، لیکن آپ کے سامنے میدان عرفات پیش ہو گیا اور آپ حاجیوں کی دعا میں شریک ہوئے۔ پھر آپ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جاؤں۔ آپ کی والدہ کی عمر تھی 78 سال، کیونکہ جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر 60 سال تھی۔ تو 78 سال کی عمر کے اندر والدہ جانتی تھیں کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، لیکن آپ علم دین سے اور خدمت دین سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، علم حاصل کرو، دین کی خدمت کرو، میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے اجازت لے کر جب جانے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ پھر آپ نے آپ کے لباس کے نیچے ایک صدری آپ کو پہنائی جس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی، اور روئی کے درمیان آپ نے سونے کے سکے دینار 40 اس میں سی دیے۔ جب حضور غوث اعظم سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تب قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کچھ چھین لیا۔ جو ڈاکو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور پوچھتا اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ کہتے ہاں ہے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ تو آپ کہتے 40 سونے کی اشرفیہ۔ تو وہ اسے مذاق سمجھ کر ہنستا ہوا گزر جاتا۔ ڈاکو کے سردار کے پاس سارا مال جمع ہوا تو اس نے کہا سب سے مال لے لیا۔ ڈاکو نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، ہم سے مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں، لیکن ہم تلاشی لیتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضور غوث اعظم کو ڈاکو کے سردار کے پاس لے کر آئے تو سردار نے کہا کہ اے نوجوان تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں، سچ کہتا ہوں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ہمیں تو نہیں ملتی، کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہاں اندر۔ جب انہوں نے اس کی سلائی کھولی تو 40 سونے کی اشرفیاں نکلیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے نوجوان اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو یہ نہ ملتی، تو نے ہمارے سامنے جھوٹ کیوں نہیں بولا اور سچ کیوں کہا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے میں نے سچ کہہ دیا۔ آپ کے اس جملے کا، آپ کی روحانیت کا، نورانیت کا ڈاکو کے سردار پر اور ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ تم اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو وفا کرتے ہو اور ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا۔ ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس گروہ نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کی یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا، جو بعد میں اتنے نیک صالح ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت نصیب فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ علم کے حصول میں بھی آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ قحط سالی کا دور آ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے اور لوگ تلاش میں ہوتے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز مل جائے۔ حضور غوث اعظم بھی اسی تلاش میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ صالحین بھوک کی وجہ سے گری پڑی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال کیا کہ وہ تلاش کریں، مجھے ان کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گوشت اور روٹی کھا رہا ہے، لیکن جب وہ نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، غوث اعظم کئی دنوں کے بھوکے تھے تو بے اختیار آپ کا منہ کھل جاتا بھوک کی وجہ سے، لیکن آپ نے اس سے سوال نہیں کیا، آپ نے سوال کرنے میں حیا محسوس فرمائی۔ تو وہ شخص آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کیا آپ عبد القادر کو جانتے ہیں؟
جو ایران کے قصبے گیلان سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جن کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں۔ تو وہ شخص آپ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا آپ کی والدہ نے 40 سونے کی اشرفیاں مجھے دی تھیں تاکہ میں آپ تک پہنچا دوں، لیکن آپ کی بہت میں نے تلاش کیا، آپ نہ ملے۔ مجھے بھوک لگی تھی تو آپ ہی کے مال میں سے میں نے کچھ گوشت اور روٹی خرید لی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کیا اور تیرے لیے حلال ہے، اور انہی اشرفیوں میں سے آپ نے اس کی بھی مدد فرمائی اور باقی اشرفیاں آپ نے غربا میں تقسیم فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا نام ہے حضرت عائشہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا توکل اور بھروسہ تھا کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ دعا کریں بارش ہو جائے، تو آپ نے اپنے صحن کے اندر جھاڑو دی، جس طرح بارش ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ صحن کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر عرض کی مالک جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، صفائی تو کر دی، اب تو بارش برسا دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ احمد الجبار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اتنی صالحہ تھیں، اتنی پرہیزگار تھیں کہ جب سے آپ بالغ ہوئیں کبھی آپ کی نگاہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ کانوں نے کوئی گناہ کیا، نہ زبان نے کوئی گناہ کیا، نہ ہاتھوں اور پاؤں نے گناہ کیا، بلکہ پیدائشی طور پر اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ اور حضور غوث اعظم کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تو مجاہد تھے، جہاد سے بڑی محبت کرتے، دن رات جہاد میں مشغول رہتے۔ ایک دن کسی علاقے سے گزر رہے تھے، کئی دنوں سے بھوک تھی، نہر پر ایک سیب آ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد نے وہ سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، بھوک کی وجہ سے توجہ نہ رہی۔ آدھا کھانے کے بعد خیال آیا کہ نہ جانے کس کا ہوگا۔ نہر کے کنارے کنارے تلاش کیا تو ایک سیب کا باغ مل گیا۔ باغ کے مالک حضور غوث اعظم کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی تھے۔ ان سے عرض کیا روتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر کتنا نور ہے، تو آپ نے چاہا کہ میں انہیں اپنے پاس رکھوں اور ان کی درجات کی مزید بلندی چاہوں۔ تو کہا کہ ایسے معاف نہیں کروں گا، 7 برس آپ کو میرے باغ میں کام کرنا ہوگا۔ 7 برس آپ نے باغ میں کام کیا، پھر معافی طلب کی تو فرمایا کہ سیب تو کھلاؤ۔ حضور غوث اعظم کے والد سیب لے کر آئے تو ان میں بعض سیب میٹھے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میٹھے سیب کون سے ہوتے ہیں اور کچے سیب کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سمجھ آنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ آپ نے مجھے باغ میں مزدوری کی اجازت دی تھی، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی تو جو میں نے آدھا سیب کھایا ہے وہ بھی معاف نہیں کیا آپ نے۔ تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا ایک اور شرط ہے، میری بیٹی سے شادی کر لو تو معاف کر دوں گا۔ میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ آپ نے فرمایا میں مجاہد ہوں، جہاد کے لیے جانا ہوتا ہے، میں ایسی عورت سے شادی کر کے پھر گھر سے نکل نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا پھر میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ پر خوف خدا کا غلبہ تھا۔ آپ نے کہا اگر میں شادی کر لوں تو کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد جب اپنی زوجہ کو آپ نے دیکھا تو ان میں یہ کوئی بھی عیب نہیں تھا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے تو یہ عیب بتائے تھے، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اندھی اس معنی میں ہے کہ کبھی اس نے اپنی آنکھ سے گناہ نہیں کیا، بہری ان معنی میں ہے کہ کان سے گناہ نہیں کیا، گونگی اس معنی میں ہے کہ زبان سے گناہ نہیں کیا، لنگڑی اور لولی اس معنی میں ہے کہ ہاتھوں سے گناہ اور پاؤں سے گناہ نہیں کیا۔ جب والد اتنے نیک ہیں اور والدہ اتنی نیک ہیں تو پھر بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بنے، چاہیے کہ ہم بھی نیک بنیں۔ ماں جو سوچتی ہے، ماں جو کرتی ہے، پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کے ذہن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر بچہ جب ماں سے دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، ماں کی گود میں کھیلتا ہے تو گھر کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، جب تربیت کے مزید مراحل میں آتا ہے تو گھر کے اخلاق سے وہ اخلاق سیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو ہم بھی نیک بنیں، ہماری زوجہ بھی نیک ہو اور بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو اور اچھے ماحول میں ان کی پرورش ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہونے کے باوجود علم کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور پھر علم حاصل کر کے 25 سال ریاضت مجاہدات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ علم سے پیار کرنا یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ ہم بھی علم سے پیار کریں، سیکھیں اور عمل کریں۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ محدث ابن جوزی ابتدا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں پہچانتے تھے، تو ان کے دوست انہیں لے کر آئے غوث اعظم کی محفل میں۔ غوث اعظم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ تو محدث ابن جوزی اپنے دوست سے کہنے لگے یہ معنی تو میں جانتا ہوں۔ پھر غوث اعظم نے دوسرا معنی کیا، یہاں تک 11 معنی بیان فرمائے۔
محدث ابن جوزی یہی کہتے رہے یہ معنی بھی مجھے آتا ہے، 11 معنی تک وہ یہی کہتے رہے کہ سارے معنی مجھے آتے ہیں۔ پھر غوث اعظم نے 12واں معنی بیان کیا، پھر 13واں، یہاں تک کہ 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ عزیز معنی تھے۔ اس کا ہر معنی اس کے قائل کی طرف منسوخ کرتے تھے، یعنی قرآن کی یہ تفسیر فلاں مفسر نے بیان کی، اس طرح آپ حوالے کے ساتھ بیان کر رکھے تھے۔ محدث ابن جوزی نے کہا میں یہ معانی نہیں جانتا۔ حضور غوث اعظم کے علم کی وسعت سے محدث ابن جوزی کو تعجب ہوا اور عقیدت پیدا ہوئی۔ پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ تو قال تھا، یہ تو اقوال تھے، اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں، حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب لوگ سخت بے قرار ہوئے اور لوگوں پر کیفیت طاری ہوئی، محدث ابن جوزی پر بھی حال طاری ہوا۔ اور پھر جب آپ ہوش میں آئے تو حضور غوث اعظم کی غلامی اختیار کی۔ حضور غوث اعظم کی جب غلامی اختیار کر لی تو بڑا کرم ہوا۔ محدث ابن جوزی نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھیں اور 1,00,000 سے زائد کافروں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ نزہۃ الخاطر میں حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مجلس وعظ میں حضور غوث اعظم پر یہ کیفیات جاری ہوتی کہ آپ دوران وعظ کلام کو روک دیتے، ممبر سے نیچے تشریف لاتے، باادب کھڑے ہو جاتے، اور پھر بعد میں لوگوں کو یہ خبر ہوتی کہ حضور تشریف لائے خلفۂ راشدین کے ساتھ۔ کبھی حضور غوث اعظم کی مجلس میں کسی پہ کرم ہوتا، اسے اونگ آ جاتی تو اس اونگ میں اسے زیارت ہوتی، اور حضور غوث اعظم اس کا ذکر بھی فرماتے۔ بعض اوقات واز کے دوران واز روک کر اس اونگنے والے شخص کے سامنے حضور غوث اعظم کھڑے ہو جاتے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوتا، تو اس تعظیم اور عقیدت میں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن ازہری حسینی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن سونجی کو کئی مرتبہ دیکھا کہ دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر کا کلام سن رہا ہوں۔ یعنی حضور غوث اعظم جب واز فرماتے تو دنیا بھر کے کئی علاقوں میں اولیاء اپنے اپنے مقام پر وہ واز سنتے۔ شیخ عدی پہاڑ کی طرف جاتے، اپنی لاٹھی سے عصے سے ایک دائرہ کھینچ لیتے اور کہتے ہیں جو شخص شیخ عبد القادر کے کلام کو سننا چاہے اس دائرے میں آ جائے۔ لوگ سنتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ بعد میں بغداد جا کر وہ تاریخ کو چیک کرتے اور لکھا ہوا کلام چیک کرتے، معلوم ہوتا کہ اس دن حضور غوث اعظم نے یہی فرمایا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شیخ عدی کی آنکھ تم لوگوں میں ہے۔ ایک دن آپ نے واز میں فرمایا اگر خدا چاہے تو سبز پرندے کو بھیج دے، وہ میرے کلام کو سن لے تو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ آپ کا کلام پورا نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ خوبصورت سبز پرندہ آیا، آپ کی آستین میں داخل ہوا اور نہ نکلا۔ جب آپ واز فرماتے تو جنازے اٹھ جاتے، کافر مومن ہو جاتے، فاجر گناہ گار ولی بن جاتے، بد عقیدہ سنی سہول عقیدہ ہو جاتے۔ فرمایا گیا روایت میں من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جسے قرب خاص مل جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء پر اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ نزہۃ الخاطر میں علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ سید سیف الدین عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل میں روزے سے تھا تو ام یحییٰ نے میرے لیے انڈے تیار کیے اور ایک برتن میں رکھ دیے، مٹی کے برتن میں بلی آئی اور اس نے برتن توڑ دیے۔ حضور غوث اعظم نے دوران واز یہ فرمایا۔ نزہۃ الخاطر علامہ علی قاری علیہ رحمہ حضرت ابو عبداللہ سید سیف الدین عبد الوہاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے دنیا بھر سے علم حاصل کر کے آئے اور عرض کی کہ یا غوث آپ مجھے اجازت دیں کہ ایک دن میں بھی واز کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز ہفتے میں 3 دن ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا آج تم واز کرو۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دنیا بھر سے جو علمی نکات حاصل کیے تھے ان میں سے چند بیان کیے۔ لوگوں پر ایک اچھا تاثر ہوا، لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہیں ان کے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ پھر حضور غوث اعظم جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کل میں روزے سے تھا، ام یحییٰ نے میرے لیے انڈے تیار کر کے ایک مٹی کے برتن میں رکھے، ایک بلی آئی اور اس نے برتن توڑ دیا۔ بس آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی، کئی کافروں نے اسلام قبول کر لیا، گناہ گاروں نے گناہوں سے توبہ کی، لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کے شہزادے نے کہا کہ حضرت میں نے تو بڑے علمی نکات بیان کیے اور آپ نے ایک گھر کی بات بتائی لیکن اتنا اثر۔ تو آپ نے فرمایا جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل پر تجلی فرماتا ہے اور فضل میں زیادتی فرماتا ہے۔ مجھ پر جو انوار و تجلیات آتی ہیں میں انہیں بیان کرتا جاتا ہوں۔ مجھے پروردگار کی قسم جب تک مجھے کہا نہ جائے میں بات نہیں کرتا۔
اور پھر حکم ہوتا ہے، اے عبد القادر، ہم نے تجھے گفتگو کا حق دیا ہے، تم بات سناؤ، میں سنوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد معلیٰ میں پہلی دفعہ واعظ فرمایا تو اس کے بارے میں لکھا کتابوں میں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر، تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کی کہ میں اجمی ہوں، فارسی ہوں، اور یہ بغداد کے لوگ عربی ہیں، تو مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ پھر خواب میں مولا علی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہی بات فرمائی کہ آواز کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے یہی عذر پیش کیا، تو فرمایا منہ کھولو، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ حضور غوث اعظم نے عرض کی کہ 6 مرتبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا، ان کے ادب اور ان کی تعظیم میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ پھر حضور غوث اعظم نے آواز شروع کیا، لیکن فرماتے ہیں پھر بھی میرا امتحان ہوا، کبھی ایک شخص سنتا آواز، کبھی 2 شخص ہوتے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے آواز کرتا رہا، اور پھر اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ پھر ایک مجلس میں 70,000 بلکہ اس سے زائد کا مجمع ہوتا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ پہلا شخص جو آواز سنتا آخری شخص تک بھی وہی آواز پہنچتی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، کئی مرتبہ خلیفہ، بادشاہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ آواز کے اندر ان کا نام لے کر ٹوک دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رجب 546 ہجری بروز منگل مدرسہ قادریہ میں، جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، وہاں پر واعظ فرمایا۔ الفتح الربانی میں یہ مجلس ہے المجلس الحادی والستون، یعنی درس نمبر 61۔ آپ نے فرمایا، قوموا تعالوا لا بأس ما اعاملکم واخاطبکم بسوء ادبکم وافعالکم، اٹھو آؤ، جو ہوا سو ہوا، مذائقہ نہیں، میں تمہاری بے ادبی اور بد فعلیوں پر نظر کر کے تم سے معاملہ اور خطاب نہ کروں گا، بل ارفق بکم برفق اللہ تعالی باذنہ، بلکہ اللہ کی نرمی اور شفقت کے ساتھ میں تم سے نرمی کا معاملہ اس کے حکم سے کروں گا۔ ولا تہربوا من خشونت کلامی، تم میری سخت کلامی سے مت بھاگو۔ فما ذلک منی انی انطق بما انطق بہ، میں وہی کہتا ہوں جو مجھے کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رحمکم اللہ اتبعونی حتی احملکم الی باب الحق عز وجل، اللہ تم پہ رحم فرمائے، میری بات مانو، میں تمہیں اللہ کے دربار تک لے جاؤں گا۔